پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، توجہ ہے، ہاں فرماتے ہیں ان اعظم الحسرات یوم القیامت حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ۔ جی سید احمد توجہ ہے میرے بیٹے، سید محمد کی بھی توجہ فرمائیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑی حسرت کیا، اور سب سے بڑا پچھتاوا، سب سے بڑا قیامت والے دن اس شخص کا پچھتاوا ہوگا، اس شخص کی حسرت ہوگی جس نے اپنا مال اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے کمایا۔ اللہ کی نافرمانی کوئی بھی اس کا ذریعہ ہو، سود خوری یا حرام کمانے کے ذریعے ہو، رشوت خوری ہو، کوئی بھی اس کا ذریعہ ہو، غصب کرنا ہو، چھیننا ہو، چوری ہو، رشوت ہو، لوٹ مار ہو، کچھ بھی جو آپ نے فرمایا، یا ناپ تول میں کمی ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، تو مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے بڑا پچھتاوا اس شخص کا پچھتاوا ہے جس نے اپنا مال اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے کمایا۔ اب وہ مر گیا، دولت چھوڑ گیا، پیسہ چھوڑ گیا، فَوَرِثَهُ رَجُلٌ، توجہ کریں بڑی خاص بات ہے، فرمایا فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ سید احمد اب مال چھوڑ کے مر گیا تو فرمایا مولا نے اب وہ مال جس وارث کے پاس آیا، اس وارث نے اس مال کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا شروع کر دیا۔ اس نے وہ مال اللہ کی نافرمانی سے کمایا، اور جو وارث ہے وہ اسی مال کو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں خرچ کرتا رہا۔ سبحانہ، پھر آپ فرماتے سبحان اللہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات سے دن نکلے، کافر سے مومن نکلے، فاسق سے صالح نکلے، گناہگار سے پرہیزگار نکلے، اللہ کی شان ہے۔ اب فرمائے فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةِ، اب یہ جو دوسرا ہے وارث، مال ایک ہی ہے، یہ اس مال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا وہ حقیقت میں مال تھا وہ اسی مال کی وجہ سے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی حسرت کا ذرا اندازہ کیجئے، اس کے پچھتاوے کا ذرا اندازہ کیجئے کہ مال اسی کا ہے، مال بولیے، اور اسی مال سے وارث جنت میں جا رہا ہے اور کمانے والا دوزخ میں جا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کی حسرت اور پچھتاوا سب سے بڑا ہوگا۔